یقین بناؤ موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وقت کے بعد میں۔ جس مذہب میں یہ تاکید کرتے ہوں فقہا کہ اگر کوئی مر جائے تو یہ بھی مت کہو کہ اگر فلاں ہاسپٹل میں لے جاتے تو بچ جاتا۔ کیوں بچ جاتا؟ موت لکھی تھی تو کسی بھی ہاسپٹل میں لے جاتے، وہ مرتا ہی۔ کیا آپ نے ایسی داستانیں نہیں دیکھی اس وقت اپنی آنکھوں سے؟ کسی ملبے میں ایک مہینے تک کوئی بچہ دبا ہے، نکلا تو زندہ نکلا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے نا یہ، آپ نے کتنا اخبار میں چرچا ہوا۔ کوئی عورت دبی تھی، زندہ نکلی۔ سوچو تو صحیح، 20 دن ایک مہینے کے بعد ملبے سے نکل رہے ہیں، زندہ نکل رہے ہیں۔ اور کوئی بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ۔ اگر اللہ موت دینا چاہیں، اگر اللہ موت دینا چاہے تو انسان مضبوط کیلوں میں بھی مر جاتا ہے، اور اگر وہ موت نہ دینا چاہے تو پھر انسان میدان جنگ سے بھی سلامت واپس آتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا خالد بن ولید کے مزار پر جب میری حاضری ہوئی، میں جب حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ پہنچا ملک شام میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ان کے کچھ اقوال لکھے ہوئے تھے۔ میرے دل نے چاہا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کے اقوال پڑھ دوں۔ اس میں سے ایک قول یہ تھا کہ میں ہر مرتبہ میدان جنگ میں گیا اس نیت سے کہ میں شہید ہو جاؤں، اور شہادت کے لیے میں دشمنوں کی صف میں گھستا رہا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہ۔ اسی نیت سے گھس جاتا تھا، کیونکہ شہادت بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک بات یاد رکھنا، بالخصوص اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جو بھی دو گے اللہ اس سے بڑھ کر دے گا، صرف نیت اچھی ہو۔ مال دیا 10 گنا بڑھ کے ملے گا، اور اچھی نیت ہے 70 گنا بڑھ کے ملے گا، اور اچھی نیت ہے 700 گنا بڑھ کر ملے گا، اور اچھی نیت ہے بے حساب ملے گا۔ مال دیا تو اس میں برکت ہوگی، ٹھیک، روٹیاں دی برکت ہوگی، زندگی دی اس کے لیے تو ختم کیسے ہوگی؟ یہ مومن کا ایمان ہے، اس کی راہ میں جو بھی چیز دی جائے وہ ختم نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کے ملتی ہے۔ تب آپ کہیں گے تو زندگی دے دی، مر تو گیا، اب کیا ملا؟ تو قرآن کہتا ہے ملا کیا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، مردہ مت کہو وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، بلکہ کہا مردہ گمان بھی مت کرو، وہ روزی دیے جاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اور شہیدوں کو بعد شہادت لوگوں نے دیکھا، چلتے دیکھا، پھرتے دیکھا، شہیدوں کی بات کر رہا ہوں، چلتے پھرتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا۔ میں وہاں گیا تھا، پٹن گیا تھا، سومناتھ پہلے گیا برسوں پہلے، تو جب بعد میں گیا تو دیکھا کچھ قبریں بڑھ گئی اور عمارت بن گئی۔ میں نے کہا یہ قبریں کہاں سے؟ کہا شہداء کی۔ میں کہا ابھی شہداء کی قبر آپ نے کیسے بنا لی؟ تو کہا کہ سمندر کا پانی جب کم ہوا تو اس میں سے یہ قبریں برآمد ہوئی، یعنی سمندر کی موجیں بھی شہیدوں کی قبروں کو مٹا نہیں سکتی۔ جا کے دیکھو، آپ وہاں جا کر دیکھو، مشاہدہ کرو، ہزاروں کی تعداد میں شہیدوں کے مزارات ہیں اس سرزمین پر، پٹن کی سرزمین اس کو کہتے ہیں۔ لیکن وہاں پہنچو تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب سا کیف محسوس ہوتا ہے۔ شہیدوں کا بڑا مقام ہے۔ خود ہندوستان کا وہ عظیم شہید جسے دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے، غازی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی لوگوں نے عالم بیداری میں آپ کی زیارت کی، اور ہند میں ان کے مزار کی خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ہر 40 منٹ پر سید سالار مسعود غازی کے مزار پہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے۔
اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ وہاں جاؤ تو کم سے کم 1 گھنٹہ حاضری دیا کرو، کیونکہ 40 منٹ پر ان کی حاضری ہوتی ہے، تو ان کی حاضری میں اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو کم سے کم ہر 40 منٹ پر وہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کی حاضری میں بھی آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ شہید کا بڑا بلند مقام، شہید کے تو کفن بھی میلے نہیں ہوتے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کو یار کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ شہید کو مرتے وقت وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی کہتا ہے کہ جو مزہ وہاں تھا وہ مزہ یہاں کہاں، جو مزہ وہاں یہاں تو بس دنیا 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 کی محبت۔ آؤ صحابہ کی عظیمت کی راہ کی طرف، ثم استقام، وہ ڈٹ جائے، کچھ نہیں، اللہ کی راہ میں مرنا ہے۔ زندگی اس نے دی ہے جتنی دی بد دی ہے، ہم زندگی بچا نہیں سکتے، بڑی سے بڑی ٹیبلٹ کھا کر انجیکشن لے کر کچھ بھی کر کے نہیں بچا سکتے، کوئی زندگی بچا نہیں سکتا۔ قدرت، بات موت اور زندگی کی آئی ہے۔